محظوظ ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشق عمر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ دار روزہ جب افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور نیکیاں ہمیں کمانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کرو، رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کرو۔ 2 ایسے کام ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اور 2 ایسے کام ہیں کہ تمہارا اپنا ان قربوں کے بغیر گزارا نہیں، وہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ کون سے؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی کثرت کیا۔ رمضان کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ شریف کی کثرت کیا کرو، بہت زیادہ اسے پڑھا۔ اور دوسرا فرمایا رمضان شریف کے مہینے میں استغفار کثرت سے کیا۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ ایک ہے فرضی استغفار اور ایک ہے حقیقی استغفار۔ فرضی استغفار کا زبان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا معنی ہے میں اللہ سے بخشش کروں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقی استغفار یہ ہے کہ انسان دل میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، دل میں گناہوں پر نادم ہو، اور اللہ کے ساتھ یہ پکا وعدہ کرتے ہوئے پھر اللہ سے بخشش مانگے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں، میں آئندہ برائی کے قریب نہیں جاؤں، میں آئندہ حرام کام کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر اللہ سے بخشش مانگے، تو یہ ہے حقیقی استغفار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کثرت سے استغفار کرو، اور 2 کام جن کا تمہارا ان کے بغیر گزارا نہیں، وہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو تم اللہ سے جنت مانگو اس مہینے میں، ویسے تو جب چاہے مانگے، لیکن اس مہینے میں آقا علیہ السلام کی خاص تعلیم ہے کہ تم اللہ کے حضور جنت کا سوال کیا، اے اللہ مجھے اپنی جنت میں داخل کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے دروازے بند کر کے شیاطین کو پابند پر سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور جنت کو اللہ حکم کرتا ہے کہ اے جنت تو اپنے آپ کو مزین کر، آراستہ فراستہ ہو جا، قریب ہے کہ میرے بندے تجھ میں آ کر آ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں تم اللہ سے جنت کا سوال کثرت سے کیا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا۔ جہنم عذاب علیم اور دردناک عذاب کی جگہ۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر جہنم کا ایک اژدہا اس زمین پر ڈنگ مار دے تو ساری زمین جو ہے یہ سڑ کر راکھ ہو، یہ ساری زمین کوئی بھی چیز اگانے سے حاصل ہو۔ آپ اندازہ کریں اس کے ایک ڈنگ کا یہ عالم ہے، اگر کوئی بندہ معاذ اللہ جہنم میں چلا جائے گا تو وہ بار بار اسے ڈسے گا تو اس کے عذاب کا کیا عالم ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کثرت سے کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔
یہ رمضان شریف رحمت و بھرا مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ نور اور رحمت سے بھرپور ہے۔ ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل میں یہ ساری جو بنیاد ہے رحمتیں ملنے کی، فضل ملنے کی، کرم ملنے کی، یہ ساری بنیاد حضور علیہ السلام کی ذاتیہ ہے۔ یہ سارا صدقہ حضور کا ہے، اور اصل جو دین ہے وہ حضور کو ماننا ہی سارا دین ہے۔ کہ جس نے حضور کو مان لیا اس نے اللہ کو بھی مان لیا، اس نے سارے نبیوں کو بھی مان لیا، ساری کتابوں کو مان لیا۔ وہ ہر اس چیز کو مانے گا جس کو حضور نے ماننے کا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جو بھی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی، ایسا نہیں ملے گا۔ کیونکہ دنیا میں ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں ہمارے نبی کے منکر، جیسے عیسائی، یہودی، مرزائی، یہ ہمارے نبی کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، اسلام کے منکر، لیکن رب کو مانتے ہیں۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ رب کو مانے ہمارے نبی کا منکر ہو، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کو مانا اس نے حضور کو مانا، نہیں، فرمایا جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا۔ دنیا میں آپ ایک مثال اس کی نہیں پیش کر سکتے کہ جو حضور کا ماننے والا ہو اور وہ رب کا منکر ہو، حضور کا ماننے والا ہو وہ کسی نبی کا منکر ہو، حضور کا ماننے والا ہو وہ کسی نبی کی کتاب کا منکر ہو۔ اس لیے حضور کو ماننا ہی رب کو ماننا ہے۔ جس نے حضور کو مان لیا اس نے سارے کا سارا دین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا قل اے محبوب کہہ دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا، اے حبیب آپ نے کہہ دے کہ اے لوگوں اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے قبیلے، تمہاری بیویاں، تمہارا تجارت کا مال، ومساکن ترضونہا، اور تمہاری رہائش کے مقام، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ تم پر اپنا عذاب ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، تجارت کے مال اور یہ رہائشی مکان، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہے تو پھر اللہ کا انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب دے۔ یعنی ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی بنیاد ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور سید دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اولاد، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر تم مجھ سے اگر محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کے دل میں میری محبت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد منها حلاوة الایمان، وہ بندہ جس میں تین باتیں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پایا، ایمان کی شیرینی کو اس نے پا لیا۔ وہ کون سی؟ پہلی بات من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، پہلی بات
کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ پیار ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ پیار ہے. محبتیں ہوتی ہیں دو، ایک محبت ہوتی ہے طبی اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی ایمانی محبت. انسان طبی محبت میں مجبور ہوتا ہے. طبی محبت کسی بیٹے سے ہو، کسی چیز سے ہو. شریعت نے طبی محبت میں ہمیں مجبور نہیں. یہ جو ایمانی اور عقلی محبت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ ہم پر نازل کیا ہے کہ انسان عقلی طور پر اور ایمانی طور پر اپنی محبوب چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار سے مقدم نہ سمجھے، برابر نہ سمجھے، بلکہ اپنی ہر پیاری چیز پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح. یہی اس حدیث میں مراد ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں. ان کا انداز محبت کیا ہوتا تھا؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو جب شرائط لکھی جا رہی تھی نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو عروہ بن مسعود بعد میں اسلام لے آئے تھے، صحابی رسول کا. تو انہوں نے جا کر کفار کو جو پیغام دیا تھا، یہ صحیح بخاری میں ہے، جا کر حضرت عروہ نے یہ کہا تھا کہ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن تم ان مسلمانوں سے ٹکر نہ لینا، اس لیے میں نے دیکھا ہے یہ تو اپنے نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو جو اپنے نبی کے لعاب کو نہیں گرنے دیتے، جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کیسے زمین پر گرنا. میں نے دیکھا ہے جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو حضور نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. صحابہ کرام آپس میں قریب تھا کہ وہ لڑ پڑے پانی حاصل کرنے کو. جو پانی حضور کے دست مبارک کے ساتھ مس ہوا، ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی وہ نیچے ہاتھ کر دیتا، وہ پانی میں. پھر اس پانی کو کیا کرتے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو پانی حضور کے جسم اقدس انور سے مس ہو گیا، اب یہ اتنی برکتوں کا حامل ہے کہ وہ پانی ہم اگر اپنے سینے پر لگائیں، اپنے چہرے پر لگائیں تو اللہ ہمیں بھی برکتیں اور نور عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے جب وضو کے لیے کلی فرمائی، اپنے دہن اقدس میں پانی ڈالا. تو پانی ہم کلی کرتے ہیں تو نیچے گراتے ہیں، لیکن صحابہ کرام حضور کی کلی مبارک والا پانی ہاتھوں میں لے. حضور اپنی بینی مبارک میں جب پانی ڈالتے تو حضور پانی مبارک نیچے گرانا چاہتے. صحابہ کرام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام آگے ہاتھ کر دیا. حضور کی بینی کا پانی، حضور کے لعاب دہن مبارک کا پانی لے کر چہرہ اقدس سے مس شدہ پانی وہ لے کر اپنے چہروں پر رکھتے، اپنے سینوں پر رکھتے. اب بات قابل غور ہے، آخری بات، اب کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جب میں وضو کروں تو میرا وضو کا پانی نیچے نہ گرے، جب میں کلی کروں تو پانی نیچے اپنے ہاتھوں میں لے لو، میری بینی کا پانی لے کر تم اپنے چہرے پہ بننا. ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں حضور نے حکم کیا. صحابہ پھر بھی کرتے ہیں، حضور نے حکم نہیں کیا، صحابہ پھر بھی کرتے ہیں. کیوں؟ بات محبت رسول کی ہے، اور جو کام محبت میں کیا جائے، جو کام حضور کے پیار میں کیا جائے، اگر اللہ رسول نے منع نہ کیا ہو تو وہ پیار میں کام کیا ہوا میرے رسول کو پسند ہو. تو کیونکہ حضور کے پیار میں صحابہ نے کیا اس لیے حضور نے منع نہیں کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنی ہر چیز پر سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے. جنگ بدر پہلی اسلام کی جنگ، آگے 17 رمضان شریف میں علامہ فاضل جلیل عالم نبی خطیب اہل سنت علامہ قاری کبیر حسین صاحب
جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو 17 رمضان کے حوالے سے جنگ بدر کا بیان کرتے ہیں۔ جنگ بدر آ رہی ہے اسلام کی پہلی طرف۔ اب جنگ بدر کا حال یہ تھا، ایک طرف باپ ہے دوسرے سامنے بیٹا کھڑا، ایک طرف چچا کھڑا سامنے بھتیجا کھڑا، ایک طرف باپ ہے سامنے بیٹا کھڑا۔ جنگ بدر میں یہ تھی، مسلمانوں میں باپ ہے تو کفار میں بیٹا کھڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین امام المتقین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں آپ کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں ایمان لے، وہ جنگ بدر میں کفار کے ساتھ تھا۔ جب ایمان لائے باپ بیٹا بیٹھے گفتگو کرنے لگے، ابا جی جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے ساتھ میں اتنی بار آئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو دیے، کہا باپ روتے کیوں ہو؟ فرمایا خدا کی قسم عبد الرحمن تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، تو اس وقت تو میرے رسول کے مخالف ہوتا۔ یہ ہے کہ جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کر۔ جنگ احد ہے، جنگ احد میں اللہ ایک بھائی صاحبہ صحابیہ، ان کا باپ بیٹا شوہر، یہ تینوں جنگ میں شریک ہوئے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی لوگ اپنے اپنے شہداء کی لاشیں لینے کے لیے چلے، خبر گیری کے لیے چلے۔ ایک بھائی صاحبہ وہ اپنے ان تینوں افراد کی تلاش کے لیے نکلی، آگے سے ایک بندہ ملا، اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو۔ اس نے کہا بتاؤ میرے حضور کیسے؟ کہا حضور ٹھیک خیریت سے ہے۔ کہا پھر کوئی حد نہیں، پھر ہر مصیبت مجھ پر آسان ہے۔ آگے چلی، آگے بندے نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہا بتاؤ حضور کیسے ہے؟ کہا حضور خیریت سے۔ کہا کوئی حد نہیں۔ آگے کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے بتاؤ میرے حضور کیسے؟ کہا حضور خیریت سے۔ کہا ایسے نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیدار نہ کر لوں حضور کا، مجھے چین نہیں۔ کتنی محبت اور شدید اور غایت محبت ہے کہ وہ مائی صاحبہ حضور سے کتنی محبت کرتی ہے کہ ایک طرف باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، شہید ہو گئے، وہ کہتی نہیں بتاؤ میرے حضور کیسے؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ آج انجمن کے احباب اور علامہ صاحب کی مشاورت سے یہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ درس قرآن مجید یہ شروع ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ مختلف موضوعات پر یہ درس ہوا کرے گا، عقائد کے حوالے سے بھی اور اعمال کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے بھی۔ تو آج کیونکہ ابتدا تھی تو اس لیے میرا دل چاہ کہ سب سے جو پہلا درس ہو وہ محبت رسول کے حوالے سے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ انشاءاللہ کل جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ علم غیب کی موضوع پر ہوگا، تو جو درس ہوگا اس کے بعد سوالات کا ٹائم بھی ملے گا، جس کسی نے سوال کرنا ہوگا تو اسے سوال کی بھی اجازت ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔